السلام علیکم، آپ دیکھیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ معاشی اور آئینی بحران، ملک کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج ایک بار پھر ملک میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہی اسمبلی کنٹینیو کرے گی 1 سال کے لیے، اور چونکہ معاشی ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی تھی، وفاقی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی معاشی ایمرجنسی نہیں لگائی جائے گی۔ اسحاق ڈار صاحب پر امید ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سنبھال لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا چونکہ پچھلی حکومت نے بہت زیادہ جو معاشی حالات تھے وہ ابتر چھوڑے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس سے پہلے جب اس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھی تو دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں اور آئی ایم ایف کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر ڈیل کرنا جانتے ہیں، اس ملک کو اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ چیزیں اس کے برعکس ہوئیں، اور اب یہی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ بہت سارے ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ہم 6-8 مہینے میں اتنا پرفارم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے کل یہ بات دہرائی بھی۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ آج عمران خان صاحب غیر ملکی صحافیوں سے بھی اور پاکستانی صحافیوں سے بھی انہوں نے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ چونکہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے اس ملک کا، اور اپنے دور حکومت میں ہم نے کوشش کی چیز کو کنٹرول کرنے کی، لیکن ظاہر ہے نیب ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں تھے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ امید دلائی تھی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ کیسز کو فالو کیا جائے گا، لیکن الٹا ہمیں ایک طرف دلاسا دیا جا رہا تھا اور دوسری طرف ہماری حکومت کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، عام عوام کی دسترس سے چیزیں باہر نکل رہی ہیں، اور انہی حالات میں اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، چونکہ یہ بھاری ذمہ داری مشکل فیصلے ہوں گے، اور ان مشکل فیصلوں کو ظاہر ہے کوئی بھی حکومت آن نہیں کرے گی۔ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کی حکومت ہی ان فیصلوں کو کی اونرشپ لے سکتی ہے، چونکہ ظاہر ٹیکنوکریٹ نے الیکشنز میں نہیں جانا ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ٹیکنوکریٹ کا شوشہ بھی انہی کا چھوڑا ہوا ہے اور توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پچھلے ظاہر 6-7-8 مہینوں سے الیکشنز مانگ رہی ہے، کیا ان کو الیکشنز ملیں گے یا نہیں، الیکشنز وقت پر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، اب تو یہ سوال ہے۔ اور خان صاحب مارچ اپریل کی بات کر رہے تھے، مارچ اپریل میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج انہوں نے غیر ملکی صحافیوں سے بھی بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ فی الحال الیکشنز نظر نہیں آ رہے۔ کیسے ہوگا پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو اور ملک کو الیکشنز کی طرف کیسے لے کے جائے گی؟ ایک چیز بڑی دلچسپ جو عمران خان صاحب نے کی کہ الیکشن کے لیے حکومت سے زیادہ حکومت سے کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کا راضی ہونا ضروری ہے، ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ تو کیا آج چونکہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی، پولیٹیکلی تو ظاہر اس کے اوپر نہیں، لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو براہ راست جب آپ معاشی طور پر ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی چیلنج ہوتی ہے اور ایک بڑا تھریٹ ہے۔ اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ چونکہ ہمارا آخری جو 1 سال تھا اس پہ حکومت کے جوڑ توڑ، حکومت گرانے کے حوالے سے چیزیں ہو رہی تھیں، ہم نے کہا آرمی چیف صاحب کو بھی، اور اس وقت کے جو حالات تھے کہ طالبان جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں حکمت عملی بنانی ہوگی، لیکن چونکہ اس وقت سیاسی طور پہ سیاسی انجینئرنگ کی گئی اور پی ڈی ایم متحرک تھی، زیادہ فوکس ادھر رہا، جس کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر دوبارہ سے آئی ہے۔ وہ آج صحافیوں سے اس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیسے اس سارے معاملے کو کیش کرائے گی، چونکہ پریشر جہاں حکومت پہ معاشی طور پہ ہے، مالی طور پہ ہے، آئینی طور پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف ظاہر الیکشن چاہتی ہے، اور اگر ڈیلے ہو گئے الیکشنز 1 سال کے لیے ڈیلے ہو گئے تو اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کیا پلان کرے گی، کیا حکمت عملی بنائے گی، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں نصرت بھائی صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے، اور خوش آمدید کہتے ہیں نصرت بھائی صاحبہ آپ کو۔ شکریہ۔ مظہر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ مظہر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ مسلم لیگ نون سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اور مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے۔ نصرت بھائی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، پھر مظہر صاحب سے بھی جانیں گے۔ آج جو صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی خان صاحب کی، کیا دیکھ رہی ہیں حالات؟ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں 90% ڈیفالٹ
کے دہانے پہ کھڑے ہیں ہم. اسحاق ڈار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, معاملات بہتر ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس حکومت نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے, اور جس جگہ آپ اس حکومت کو اپنی حکومت چھوڑ کے گئے تھے, ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا اس سے ہم بہتر کریں گے. بہتر تو نہیں کر سکے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مائنس میں چلے گئے, اور حالات جو ہیں وہ اب یہ ہے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ ریلیف کا انتظار کر رہے تھے. عوام تو ریلیف تو دور کی بات ہے, اب تو افراتفری کی طرف معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ظفیر اپنے پروگرام میں مجھے بلانے کا. دیکھیں حالات بالکل سب کے سامنے ہیں. اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ارلی نہیں نظر آ رہے تو واقعی نہیں نظر آ رہے, کیونکہ یہ لوگ جس بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں, پاکستان کو جس نیج پہ لے آئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, اپنا بریف کیس پکڑنا ہے اور غائب ہو جانا ہے. کیونکہ ان کی ساری جائیدادیں یا تو دبئی میں, ان کے پلازا آپ کو پتہ ہے, ان کے بیٹوں کے اتنے بڑے بڑے پلازا ہیں دبئی میں اور ہر جگہ انگلینڈ میں, کہ ان کو ضرورت نہیں ہے پاکستان کی. اب ان کو صرف حکومت کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے, وہ حکومت انہوں نے کر لی, اور پاکستان جو رہ گیا تھا اس کو انہوں نے ڈبو دیا اچھی طرح, کسی بھی وقت یہ غائب ہو جائیں گے. ٹیکنوکریٹس کو حکومت دیکھے, ٹیکنوکریٹ سے بھی نہیں سنبھالی جائے گی. جو بات بار بار پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے تھے کہ ارلی الیکشن کوئی بھی جماعت جیت کے آ جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا, چاہے ہم جیتے چاہے نون لیگ جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے, لیکن کم از کم ایک جماعت ہو, پورے ملک میں ایک جماعت ہو جو اس کو چلا رہی ہو, اور اس سے پھر اس کی رسپانسبلٹی بڑھے گی. یہاں پہ جب 13 جماعتوں کی کھچڑی کیا حلیم بلکہ کھچڑا بنا ہوا ہے, تو اس پہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, جو بھی گڑبڑی کر چکے ہیں, اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی سب کچھ تو خان صاحب کا کیا ہوا تھا. حالانکہ میں آپ کو بالکل تھوڑا سا بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح, اگر میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کہاں تھے اور انہوں نے کہاں پہنچایا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری اس طرح ترقی کر رہی تھی کہ ہم اس ریجن کے نمبر 1 پہ آ گئے تھے. بھارت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. ایکسپورٹ ہماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ہمیں مزدوروں کی کمی فیل ہو رہی تھی. 100% سے زیادہ فیصل آباد کی تمام کارخانے کام کر رہے تھے, کسانوں کو ایڈوانس میں پیمنٹ ہو رہی تھی, نئے نئے تجربے ہو رہے تھے, اور بے انتہا اچھی فصل ہو رہی تھی, اور مطلب ہر چیز اچھی اس میں جا رہی تھی. کہ اچانک جی پتا چلا کہ جی کوئی ہمیں نہیں چاہتا, ہماری حکومت نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ جب آپ اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ باہر سے حملے ہوں اور وہ آپ کی زمین سے کیے جائیں افغانستان کے اوپر, تو اب دیکھیں آپ یہ بات بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ آج بھی افغانستان سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا ہے, چاہے کچھ ہو جائے. ضیاءالحق کے دور میں ضرور جو طالبان اور مجاہدین اور فلاں کی جنگ تھی, اس میں ایک غلطی ہوئی جس کا ظاہر ہے وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں, لیکن اس کے بعد انڈیا نے کیا کیا, 2008 کی بات بتا رہی ہوں, 13 کونسلیٹ تھے وہاں پہ انڈیا کے. اور وہ کیوں تھے؟ وہ صرف وہاں سے اس زمین کو وہ جسے کہتے ہیں نا کھود رہے تھے, اس زمین کو وہ ہابا کر رہے تھے کہ وہاں سے تخریب کاری پاکستان میں ہو سکے. وہ آج تک وہاں سے جاری ہے. ہم ان کو بھائی کہتے ہیں. خان صاحب آپ کو پتہ ہے کس طرح ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آیا, امریکہ سے ہونی شروع ہو گئی, ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی, لیکن جب امریکہ وہاں سے ہار کے گیا تو سارا الزام پاکستان کے اوپر لگا کے پاکستان کو برا برا کہہ کے وہ چلے گئے. آفٹر ایفیکٹس جو ہے وہ اب آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ. پورا پاکستان جو ہے اس وقت دھماکوں سے اور خدا مطلب اموات سے بھر گیا ہے کہ ہر روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہر روز ہمارے لوگ ہو رہے ہیں. فکر صرف یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ بہت جلد کوئی خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے, کیونکہ لوگوں کو جب کھانے کو نہیں ملے گا, انہیں ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہوگی, تو وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نوسف بھائی صاحب, میں آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ. محمد یاسین آزاد صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون سے, انہوں نے جوائن کیا ہے, سینئر قانون دان ہے. یاسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. تھینک یو سر. یس صاحب, پینل پہ مظہر اللہ صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نوسف بھائی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. مظہر میں آپ کی طرف آؤں گا, میں چاہ رہا ہوں یاسین صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کر کے پھر آپ سے اس پہ رائے لیں. یاسین صاحب ایک چیز, چونکہ ہم تھوڑی معاشی صورتحال پہ تو آئیں گے, لیکن اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور حکومت ظاہر آپ کی ہے تردید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, ہم کسی طرح کا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں لائیں گے, لیکن فوری الیکشن بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کی نظر میں چونکہ فوری انتخابات تو ظاہر نہیں, بلکہ وقت پہ بھی انتخابات نظر نہیں آ رہے جس طرح کا ماحول ہے معاشی طور پہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا سیٹ اپ یا نگراں سیٹ اپ آئے گا تو وہ یہ ساری ذمہ داریاں لے لے گا؟ اور خان صاحب جو آج سینئر صحافیوں سے اور خاص طور پہ غیر ملکی صحافیوں سے ان کی جو بات ہوئی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر
یہ صورتحال چلتی رہی تو خدا نخواستہ 1971 والا معاملہ نہ ہو جائے، چونکہ الیکشن کرائیں، جو پارٹی بھی جیتے اس کو آپ مینڈیٹ دیں اور وہ حکومت کرے، چیزیں کرے. اگر اسی طرح مزید 1 سال چلانے کی کوشش کی تو خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان نہ ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ صرف پوچھتا ہوں کہ جو ہمارا آئین ہے اس میں بتا دیں کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کا کوئی کنسیپٹ ہے، اور اگر ہمارے آئین کے اندر ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کس کی ذہن کی پیداوار ہے جو کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آنے والی ہے. نمبر 1 اس کا تو کوئی امکانات نہیں ہے. نمبر 2 ہمارے پاکستان کی 22 کروڑ عوام جب ہمارے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں تو 5 سال کے لیے الیکٹ کرتے ہیں جی. اور اب نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اگست میں الیکشن ڈیو ہیں قانونی اور آئینی اعتبار سے. رائٹ سر؟ تو آپ 8 مہینے ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اگست میں آٹومیٹیکلی جب پارلیمنٹ کا 5 سال کا پیریڈ پورا ہوگا، ٹیکنیکل کی گورنمنٹ نہیں بنے گی بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی 3 مہینے کے لیے، اور اسی دوران الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک. کون کتنا پاپولر ہے، کون کتنا پاپولر نہیں ہے، اس کا فیصلہ جب الیکشن کا وقت آئے گا تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کریں گے، میں اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے 7 الیکشن جیت لیے، 8 سے جیت لیے، ہر ایک کو کرپٹ کرنا، برا بلا کہنا. پی ٹی آئی کے دوستوں کا سب سے بڑی بیماری ہے کہ جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو کرپشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی مواد ہے. 4 سال تک آپ نے حکومت کی، باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے رہے، آج اسی باجوہ کو آپ گالیاں دے رہے ہیں. اگر آپ اتنے بہادر اور دلیر تھے تو جنرل باجوہ اگر آپ کے کہنے پہ نہیں چل رہا تھا، وہ آپ اس کی کنٹرول میں تھے، تو آپ نے ہمت کیوں نہیں کی اس وقت کیوں نہیں کہا کہ بھائی باجوہ صاحب آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں یا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک. اس وقت باجوہ بہت اچھا آدمی تھا. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. اور عمران خان صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو انہوں نے جلسہ کیا تھا پنڈی میں، اور جب انہوں نے کہا کہ جی فائرنگ ہوئی، میں زخمی ہو گیا، فلاں آدمی یہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کئی گولیاں جو ہے نا عمران اسماعیل جو ان کا گورنر تھا اس کے کپڑوں میں سے نکلی. وہ کیسی گولیاں تھی جو عمران اسماعیل کے کپڑوں میں گھس گئی اور اس نے ان کو ہٹ نہیں کیا. تو یہ عجیب سا پی ٹی آئی کے دوستوں کا ہے. پتہ نہیں اقتدار ان کے. میں چونکہ کھانا کھا رہا تھا، مجھے بات کمپلیٹ کرنا ہے پھر آپ کر لینا. جی جی. ہاں، تو وہ ایسی صورت میں جو ہے میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اگست میں جو الیکشن ڈیو ہیں، ٹائم پیریڈ ہے، موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ 5 سال پورے ہوتے ہی وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں. اور اللہ کو یا صاحب ایک ضمن سوال میں ایڈ کر دوں پھر مزید صاحب کی طرف جاؤں گا. اس میں ایک چیز ہے، جب حکومت سنبھالی تھی تو آپ بھی اور آپ کے قائد نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے، فوری الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا. مشکل فیصلے اس وقت لیے، اب چیزیں اونرشپ لی. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اگست تک یا جولائی تک 25 جولائی کو مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی، جو بھی 6-8 مہینے رہ گئے، اس کے بعد الیکشنز، اس کے بعد بھی خان صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس وقت بھی الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. حکومت جو یہ چاہ رہی ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ قرارداد منظور کروا کے ایکسٹینشن لی جائے 1 سال کی، یہ فارمولہ بھی آپ ہی کی حکومت ڈسکس کر رہی ہے. تو پلان تو اس طرح کے کیے جا رہے ہیں. تو قانون کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ بہت سینئر قانون دان ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں. بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی یہاں، شکے راتوں رات پاس ہوتی ہیں قوانین، 4 منٹ میں 32 قوانین پاس ہوتے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں انہونی تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستانی سیاست میں. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب نے خود کہا اور شیخ رشید کی طرح انہوں نے بھی پیشن گوئی کی کہ اپریل اور مئی میں الیکشن ہو سکتے ہیں. انہوں نے پیشن گوئی کی نا، میں نے تو نہیں کی نا کہ اپریل اور مئی میں الیکشن ہو سکتے ہیں. تو وہ بجائے پیشن گوئی کرنے کے لیے اگست تک ویٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ یہی بات کر رہے جس طرح آپ نے پی ڈی ایم نے مل کر تحریک اعتماد لائے تھے نا کہ یہ اگر سال پی ٹی آئی کی حکومت چلتی رہی تو ملک تباہ ہو جائے گا. آج وہی چیز پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اقتدار رہا تو ملک جو ہے وہ ڈوب جائے گا. نہیں، یہ جب ہم کہتے تھے تو اس وقت عمران صاحب کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیوں الیکشن کرائیں. صحیح. تو جب ایک قانونی طریقے سے اور آئینی طریقے سے آپ کی حکومت ختم ہو گئی، ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت تو آئینی طور پہ ختم نہیں ہوئی تھی. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ٹل دا رائزنگ آف کورٹ کر کے فارغ کر دیا جی، لیکن پارلیمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا. یہی سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، لیکن حکومت نے ٹائم پورا کیا.
یہ اتنے قابل ہوتے ہیں نا. تو جب نو کانفیڈنس کا موشن آیا تھا نا, اپنے لوگوں کو کر لیتے اور عمران خان صاحب الگ ہو جاتے, کسی پارٹی کے آدمی کو نامینیٹ کر دیتے ٹھیک. کہ میری جگہ یہ حکومت کرے گا, آپ ہی 5-6 مہینے کے لیے اپنا وزیر اعظم لے آتے. تو پی ٹی آئی کو تو اپنے عمران خان کے علاوہ تو کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا. جس میں ٹھیک ہے. یس صاحب, میں آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ. مظہر بلال صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ, قانونی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی. ہاں, کیئر ٹیکر تو ہو سکتا ہے اسمبلیاں مدت پوری کریں گی, اس کے بعد 3 جو 90 دن کے لیے آتا ہے اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن کرائے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یاسین آزاد صاحب بھی بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹینیو کر لینا چاہیے تھا, جس طرح ہم مائنس ہوئے, ان کی قیادت مائنس ہوئی, یوسف رضا گیلانی صاحب مائنس ہوئے, تو حکومت چلتی رہی ان کی. تو یہاں پہ ظاہر تحریک اعتماد آ گیا تھا. یہاں تو اس طرح کی سچویشن نہیں تھی, ان کے پاس اکثریت نہیں تھی, اقلیت میں تبدیل ہو چکے تھے. تو ذرا انہوں نے اپوزیشن میں رہنا, بلکہ اسمبلیوں سے ہی باہر رہنا مناسب سمجھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو خان صاحب کو خدشہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, الیکشنز نہیں ہو رہے وقت پہ, اور نہ صرف وقت پہ ہو رہے بلکہ جو ایک فارمولا پچھلے پروگرام میں آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اب تو ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس بلال صاحب؟ میں پہلے تو جی جی یاسین آزاد صاحب کی کچھ باتوں کو ذرا واضح کر دوں. انہوں نے فرمایا آواز بڑھا دیں کہ مدر صاحب کی. آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جی جی. گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں آئین پہ عمل کب ہوا ہے؟ ٹھیک. کیا یاسین آزاد صاحب بھول گئے ہیں کہ کس طرح 12 اکتوبر 99 کو آئین ختم کیا گیا؟ جی. کیا یاسین آزاد صاحب بھول گئے ہیں کہ 77 میں کس طرح آئین ختم کیا گیا؟ اور پھر آئین کے اس خاتمے کے بعد ان کے لیڈر میاں نواز شریف 1981 میں کسی آئین کے تحت نمودار نہیں ہوئے تھے, وزیر خزانہ بن گئے تھے پنجاب کے. کیا یاسین آزاد صاحب کو یہ ہے جی کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے شیخ مجیب الرحمان اس ملک کا وزیر اعظم بن رہا تھا اور اسے نہیں بننے دیا گیا؟ یہ جو آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں تو ذرا اپنی عدالتوں سے بھی دیکھیں, کیا مولوی تمیز الدین کیس میں تماشا نہیں لگا تھا؟ اور اس کے بعد کیا اس ملک میں تماشے نہیں لگتے رہے؟ کیا اس ملک کی ابتدا میں ایک بیوروکریٹ جو تھا غلام محمد, جس کا تحریک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ گورنر جنرل بن گیا؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ خواجہ ناظم الدین کو گھر بھیج کر امریکہ سے ایک سفیر جو تھے محمد علی بھوگرا, ان کو بلا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا؟ اور پھر بلی چوہے کا کھیل چلتا رہا اور پاکستان کا ایک آرمی چیف 1954 میں وردی سمیت ملک کا وزیر دفاع بن گیا. اور پھر کبھی حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا, کبھی آئی چودھری گڑھ کو, کبھی چودھری محمد علی کو, کبھی فیروز نون کو, اور بالآخر 58 میں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کر کے اپنا ہی راج قائم کر دیا گیا. تو اس ملک میں جو یہ آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ بالکل فضول ہے. ٹھیک. یہ آپ نے درست فرمایا, یہاں تو ترامیم ہو جاتی ہے. رفیق صاحب, یہ آپ نے فرمایا کہ یہاں ترامیم, آپ نے درست فرمایا. اس لیے یہاں یہ ہوا ہے نا سر, راتوں رات معاملات چینج ہو جاتے ہیں. تو جس ملک میں ایس آر اوز جاری ہوں اپنی چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے, جس ملک میں کرپشن اور چوری اور ڈاکے کو جائز قرار دے دیا جائے, اور آج ہم جس حالت پہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ وہ 40-50 سال کا ثمر ہے. یہ جو دو پارٹیوں نے اس ملک پہ حکومت کی, اور یہاں جو مظہر اللہ صاحب قطع کلامی معاف, لیکن دو پارٹیوں کے ساتھ جو تیسری پارٹی تھی نا, یا تیسری قوت جس کو ہم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, اس نے اب کہا ہے کہ جی ہم تو پیچھے اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. تو چونکہ ماضی میں جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ اس طرح ہوتی رہی, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اے پولیٹیکل ہو گیا معاملہ, اور اب عدلیہ پارلیمنٹ آزاد ہے اپنے فیصلوں میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اے پولیٹیکل ہوئے, کہنے سے باتیں نہیں ہوتی. ٹھیک. ہمیں حقیقت کا آئینہ دیکھنا چاہیے. مجھے تو اس وقت رونا یہ آ رہا ہے کہ ہمارا باغ اجڑ رہا ہے.
जी जी मुझे सिविल वार होती हुई नजर आ रही है। ये तो बातें कर रहे हैं ना इलेक्शन की जी और जी इंतजार की और 8 माह बाद और 1 माह बाद और 2 माह बाद। तो देखिए मुल्क के जो हालात बन गए हैं, इसमें रफीक साहब जो आदमी 15-20 हजार कमाता है वो कैसे जिंदा रहेगा जब आपकी रोटी और नान 25 रुपए और 35 रुपए को पहुंच गए हो। ये रोटी यकीन कीजिए ये 2-4 रुपए की होती थी, अब ये 35 रुपए में चली गई और बाकी चीजें भी इसी तरह। तो खुदा ये जो इन्होंने एक जादूगर किस्म का ये लाए थे ना वजीर खजाना, और जो मैं जी जादूगरी दिखाऊंगा और करूंगा, इन्होंने 9 महीनों में इस मुल्क का बट्ठा बिठा दिया। चलते हुए मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आज दिल रो रहा है। ठीक, मज़हब बल्ला साहब बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अवामी सतह पे जब हम ये चीज़ देखते हैं मज़हब साहब, इस मुल्क के माली जी जी सोए हुए हैं, इस मुल्क के ठेकेदार जो है इस बात के वो भी सोए हुए हैं, माली भी सोए हुए हैं। ठीक और ये जिनके यहाँ ये हमारे पंजाबी में कहते हैं उजड़िया बागा दे गालड़ पटवारी, ये है वो। मज़हब साहब चूँकि मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना सिर्फ आम आवाम बल्कि निशात ग्रुप, आपको पता है इसके ऑनर कौन है और मियाँ साहब के बड़े करीबी हैं। अगर वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात कितने ख़राब हो रहे हैं। और कराची शहर जहाँ से ये प्रोग्राम हो रहा है इस वक्त, यहाँ पे रोज़ाना शहरी जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, चूँकि स्नैचिंग हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ें अफरा तफरी की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन इसकी ऑनरशिप कोई नहीं लेने को तैयार। ना सूबाई हुकूमतें लेती हैं, ना वफाकी हुकूमत ले रही है। और बड़ा एक एटमी मुल्क होने के नाते हमारे पास अगर ये अफरा तफरी और इस लेवल पे अगर हम जा रहे हैं माशी तौर पे, तो इसकी ऑनरशिप लेना हुकूमतें वक्त की को चाहिए कि वो इसको ऑन करें। और जो माशी इमरजेंसी की बातें हो रही हैं और जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, ये खुदा न खासा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिशियंस पे बनती है, तमाम स्टेक होल्डर्स पे, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑनरशिप लें। स्टैब्लिशमेंट अपने आप को पीछे हटाती हुई नज़र आ रही है इस पूरे मामले में, लेकिन सही मानों में वो पीछे हटे हैं या वो 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।